میں پرسوں ٹی وی کر رہا تھا, چھوٹے چھوٹے عمل کیسے کیسے پورے پورے دن پہ جاتے ہیں. ٹی وی کر کے میں گڈ مارننگ کر کے نکلنے لگا تو اس کمرے میں جہاں پر سیٹ لگا ہوا تھا اس میں ایک بابا جی تھے. وہ چائے کی پیالی انہوں نے لا کے رکھی, سکے پتلے سے بابا جی. تو کل صاحب وہ بابا جی جب ٹی وی شروع لگا انہوں نے میرا مائک ٹھیک کرنے کے لیے وہ آئے. اچھا مجھے ان کے انداز سے وہ بندہ غیر معمولی لگا یار, اتنا اس کی شائستگی, اس کا طریقہ کار ہے. وہ ٹی بوائے بابا, عمر بھی زیادہ, عمر 60 سے زیادہ, یعنی ریٹائرمنٹ والی عمر سے کہیں اوپر کا تھا. جب جانے لگا تو اس نے میرا دروازہ کھولا. مجھے بڑی شرم آئی, میں کہا یار یہ میرے والد کی عمر کا بندہ ہے. تو میں نے کہیں اس محبت سے وہ جیب میں سے 2000 روپیہ نکالا اور ان کو دیا. اب مجھے نہیں پتا رہا تھوڑی دیر میں ایسا کیا ہونے لگا. انہوں نے میری طرف دیکھ کر, پتر اے تے میں ونڈتا رہنا, میں تیرے کو کیوں لاں, میں تو خود بانٹتا رہتا ہوں تو مجھے دے رہے ہو. یقین کریں مجھے ایسے لگا کسی نے گونسا مارا ہے. بھائی لوگ تو روپیہ نہیں چھوڑتے, وہ 2000 روپیہ میں دے رہا ہوں, آگے سے مجھے کہہ رہا ہے میں خود بانٹنے والا ہوں, مجھے دے رہے ہو. تو میں نے معافی مانگی, میں کہا جی غلطی ہو گئی ہے, میں تو مطلب ایسا بندہ تو صدیوں بعد مجھے ملا تو مجھے بھی کچھ دیں. میں کہتے ہیں جی میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. میں کہا جی ایسا بندہ, یہ جملہ سنیے گا, جس میں خودداری ہے اس سے دعا ضرور لینی چاہیے. جس میں خودداری ہے اس سے دعا ضرور لینی چاہیے, کیونکہ بھائی وہ تم سے امپریس نہیں ہوا, وہ تمہارے مال سے امپریس نہیں ہوا. جس کا صرف اللہ ہے وہ بھائی اللہ اس کی سنے گا نہیں. جس کا اللہ پہ اعتماد اتنا ہے سنے گا نہیں. اب میں نے قائل کیا, میں تو بالکل ہی, میں نے کہا جی پورا پرس رکھ لیں. پھر وہ کہتا ہے یار میں سچ بتا رہا ہوں, میں تو میرے پاس آتے بانٹتے رہتا ہوں, ریٹائر ہو گیا تھا پی ٹی وی سے, اب یہاں پر آ گیا ہوں, دن گزار رہا ہوں اپنے جتنے رہ گئے ہیں سانس پورے کر رہا ہوں. میں نے آہستہ آہستہ قائل کیا, میں کہا جی یہ لے لیں, کسی کو دے دیجیے گا. اچھا یہ ہماری ڈیل تھوڑی دیر میں ڈن ہو گئی. تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ کی گفتگو سے دعائیں لینے کے بعد میں یہ ڈیل ڈن ہو گئی. اس نے کہا جن کو میں دیتا ہوں میں ان کو دے سکتا ہوں, بھائی میں نہیں استعمال کر سکتا. تو میں شام تک اس بندے کے اس انداز کی چاشنی کو انجوائے کرتا رہا کہ یا باری تعالیٰ کیسے کیسے دنیا میں بندے ہیں. ایسے بھی ہیں جن کو دے وہ لینے کو تیار نہیں ہے, اور ایسے بھی ہیں جو گن پوائنٹ پہ چھین کے کہتے چل نکل, ہے نا جی. خدا کے بندو, آپ کا ایک ایکٹ, ایک عمل کسی کا پورا دن بنا سکتا ہے. آپ کا ایک عمل کسی کی پوری زندگی بنا سکتا ہے. آپ کا ایک عمل, اور یاد رکھیے گا نیکی خیر بندہ تب تک بھی نہیں کر سکتا جب تک اگلے کی جگہ کھڑے ہو کے نہیں دیکھتا. اگر آپ کی اولاد اور بچے ہیں نا, تو جو سامنے کھڑا ہے کوئی اپلیکیشن لے کے آئے, جو پرابلم میں ہے وہ بھی اولاد والا ہے, وہ بھی تکلیف میں ہے, اس کے گھر میں بھی کوئی انتظار کر رہا ہے. یہ جب تک ایمپتھی انسان کے پاس نہ آئے, آپ جانتے ہیں ایمپتھی کہاں نہیں ہوتی, مردار کھانے والے کے پاس نہیں ہوتی, گند کھانے والے کے پاس نہیں ہوتی, گدھ کے پاس نہیں ہوتی, ایمپتھی لیس ہوتی. تو یہ اپنی ایمپتھی کو زندہ رکھنا, ایمپتھی کا ہونا, ہمدردی کا زندہ رہنا انسانیت ہے. تو میں تو اکثر پولیس سے بات کروں, اداروں سے بات کروں, میں کہتا ہوں اچھا پروفیشنل ہونا تو بڑی بات کی بات ہے. ہمیں کم از کم اس طرح کے سیشن میں ایک وعدہ اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہیے, ہمیں اچھا انسان بننا. اچھا انسان کام آتا ہے, اچھا انسان سیکریفائز کر دیتا ہے, اچھا انسان کا رب پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے, اچھا انسان کم از کم اپنے کام کے ساتھ پروفیشنلی کمیٹڈ ہوتا ہے, اچھا انسان اسے کوئی بظاہر ریوارڈ نہ بھی ملے جو کر سکتا ہے وہ کر دیتا ہے. سو کم از کم ہم اپنی زندگی میں ایتھکس کو اس لیے پیدا کر سکتے ہیں, کریکٹر کو اس لیے پیدا کر سکتے ہیں کہ اس کا ریوارڈ اللہ نے لازمی دینا ہے.